جب ہم غور کرتے ہیں اپنے طالب علمانہ ذہن سے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں نا، نیڈس، ان کے 3 لیولز ہیں. ایک ہے بالکل بیسک نیڈ. تو جوتا جو ہے وہ بیسک نیڈ میں نہیں شمار ہوتا. اس سے اوپر کی ایک اسٹیج ہے یا ایک کیٹیگری ہے جس کو میں کہتا ہوں فنکشنل نیڈس. اس میں جوتا شمار ہوتا ہے. آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک اس سے بھی اوپر کی ایک اور لیول ہے، وہ ہے ایستھیٹک نیڈس. اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے، غالباً سورہ اعراف کی، کہ کس نے انہیں کہا ہے کہ اپنے زینتیں اپنے اوپر مطلب حرام کر لیں، مطلب جو بیوٹی ہے، ایستھیٹکس ہے، اس کو اپنے لیے بالکل اس سے بالکل ہی چھوڑ دیں. یہ کس نے ان کو کہا ہے؟ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو کو پسند کرتے تھے، وہ بیسک فنڈامنٹل نیڈ بھی نہیں تھی، وہ فنکشنل نیڈ بھی نہیں تھی، وہ ایستھیٹک نیڈ تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کسی بھی نیڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. مطلب وہ اپنے آپ کو بالکل ان سے فری کر کے بھی ایک مطلب بغیر کسی بستر کے بھی فرش پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، اور پھر بستر پہ اور زمین پہ پھر کبھی کوئی رگ یا کوئی چیز بچھا بھی سکتے ہیں. تو یہ دونوں کنڈیشنز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایکولی فائن. ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی وانٹس کو نیڈ سمجھ کے فالو کیا ہے، بلکہ ہم اپنی ہر وانٹ کو نیڈ مطلب جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ ہماری نیڈ ہے، بلکہ ہماری رائٹ ہے، اور ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور جب وہ وڈرا ہوتی ہے تو ہم بڑے مشکل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ بیسک لائف گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے کسی مسلمان کو. تو ایون یہ جو آپ ننگے پیر جوتا یا چپل چھوڑ کے آپ چلتے ہیں، تو ایک تو اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے گراؤنڈنگ کا، اور بہت اہم کانسیپٹ ہے. ہم خاک سے بنے ہیں اور ہمیں خاک میں جانا ہے. تو اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں خاک سے جتنی بیزاری ہوگی اتنی ہی لائف اسٹائل گڑبڑ ہے، اور خاک سے جتنی قریب ہیں اتنی، یعنی آپ اسٹرگل کرتے ہیں دعویٰ کی، خاک آلود ہوتے ہیں، سبحان اللہ. آپ کی لائف اسٹائل اتنی سمپل ہے کہ آپ مٹی سے کھیل لیتے ہیں، مٹی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، آپ کی باڈی مٹی کو ٹچ کرتی ہے، آپ بغیر چپل کے گھاس پہ یا فرش پہ چل لیتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. مٹی اگر آپ کے کپڑوں پہ یا آپ کی باڈی پہ لگ جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 امتیازات ملے. اس میں سے ایک امتیاز مٹی سے متعلق ہے نا، کہ مٹی جو تھی وہ مطلب جو کام پانی سے پاکی کے لیے لیا جا رہا ہے، اور پانی جب پاک کرتا ہے، پانی جب پیوریفائی کرتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پانی پیوریفائی کر رہا ہے. لیکن مٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بھائی تم مٹی کو بھی ہم وہی فضیلت دے رہے ہیں. یہ ایک طرح سے ایک مطلب میں اس پہ جب غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بہت انڈائریکٹ مینر میں ترغیب دی گئی کہ تم مٹی سے بیزاری مت کرنا. بالکل مٹی کی قدردانی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. مطلب تمہاری ساری فوڈ جو ہے، یعنی ہر طیب غذا جو ہے تمہاری مٹی سے نکل کے آ رہی ہے. بالکل ہر غیر طیب غذا تمہیں کارخانوں سے نکل کے مل رہی ہے. صحیح بات ہے. تو مٹی کے ساتھ تمہاری مطلب ایک تو بہت ہی، اگر آپ پیدل چلتے ہیں، اگر آپ وہ ایک کہیں میں نے پڑھا کہ وہ مڈ باتھ ہوتا ہے، مڈ باتھ، دیر از اے کانسیپٹ آف مڈ باتھ، مطلب اور وہ بڑا ریلیکسنگ بھی ہوتا ہے، اور بڑا وہ ہیلتھ کے لیے اور سائیکالوجی کے لیے، اور یہ بینیفٹ اور وہ بینیفٹ. ایگزیکٹلی، بالکل. ایون جو گراؤنڈنگ کا کانسیپٹ آپ نے بتایا، جس میں ہم مٹی یا جتنا ہم ارتھ سے کلوز ہوتے ہیں اور زمین سے کلوز ہوتے ہیں، اتنا ہی ہمارے اندر جو گیما ریز ہیں اور جو کچھ ریز ہیں جو کہ ڈیولپ ہوتی ہیں تھرو وائی فائیز اینڈ تھرو سگنلز، اور سارا اتنی زیادہ نیوٹرلائز ہوتی ہیں، اور زمین اس کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے. وہ جو آپ نے امتیاز بھی بتایا نا کہ اللہ کے نبی کو امتیاز دیا گیا، ایک اور امتیاز بھی اللہ کے نبی کو دیا گیا، جو علت کل ارض مسجد و طہورا، کہ پوری زمین کو نا مسجد اور پاک بنایا گیا. تو یعنی ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس وہاں پہ وہ جگہ نجس چیز نہ ہو. تو جو مٹی پہ سجدہ کرنے کا جو مزہ ہے، اور اس کی جو ایک فریگننس ہے اور جو اسمیل ہے، اس کا صرف نہیں مزہ ہے. اور یہ کانسیپٹ کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جیسے بھی ٹرپ کی میں نے بات کی، ہم ایک جگہ گئے بہت دور، یعنی یاسین ویلی کا اینڈ تھا، وہ اس کا نام ہے درکت جگہ. وہاں پہ 4 گلیشیئرز ہیں، سامنے ایک لیک ہے. سب وہاں پہ آواز اور شور کا نام و نشان ہی صرف ہم لوگ تھے. اور ایک جرمن خاتون سائیکلسٹ تھی، وہ وہاں پہ ہمیں ملی. تو خیر ہمارے ایک بھائی نے ان کو، بوڑھی تھی وہ، اس کو
اسلام کی بیوٹی کے بارے میں ویسے بتایا بھی, ہم نے اس کے سامنے اذان بھی دی تاکہ اس کو ذرا. سر ہم نے نماز کا ٹائم ہو گیا, سلمان بھی ہم نے کہا یار ضرور سر پڑھتے ہیں. کچھ کا وضو تھا, کچھ نے اس لیک کے گلیشیئر کے ٹھنڈا پانی سے وضو کیا, اور ہم نے اس یعنی مٹی کے اوپر نماز پڑھی نا. زندگی میں شاید وہ اس جگہ پہ ہماری پہلی اور آخری نماز ہوگی, کیونکہ وہاں پہ پھر دوبارہ کبھی جانا سوچ نہیں سکتے. تو وہ جو ایک فیلنگ آئی نا کہ یا اللہ یہ میرا سجدہ, یہ زمین گواہی دے گی قیامت کے دن کہ میں تیرے سامنے کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایک را فیلنگ آئی, بڑا زبردست ایکسپیرینس تھا وہ. یعنی وہ ایکسپیرینس الفاظ میں میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں وہ ایکسپلین کروں یا بتاؤں کہ وہ فیلنگ کیا تھی. کہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, گلیشیئر ہیں, شور شرابہ, ٹریفک, کوئی نہیں, کبھی چڑیا کی کوئی آواز آئی تھی, بلیک برڈس تھی وہاں پہ. تو وہ نماز مٹی کے اوپر پڑھنے کا ایک عجیب مزہ تھا. ہم نے خود کہا کہ یار کچھ بچھانا نہیں ہے اس کے اوپر, اس پہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. تو بڑا اچھا. ہماری یوتھ سر اسے جو ہے نا وہ بڑی بے خبر ہے.